اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہوئے اور سب سے پہلے رسول جو کافروں پر بھیجے گئے حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے 950 برس تبلیغ کی۔ ان کے زمانے کے کافر بہت سخت تھے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کو بہت دکھ پہنچاتے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے، یہاں تک کہ اتنی لمبی مدت میں گنتی کے لوگ مسلمان ہوئے۔ باقی لوگوں کو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ہرگز راہ راست پر نہیں آئیں تو اپنی جد اور کفر سے باز یہ لوگ نہیں آئیں تو مجبور ہو کر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کافروں کی ہلاکی اور تباہی کے لیے دعا کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نوح علیہ السلام کی اس دعا کے نتائج میں اللہ نے طوفان کو حکم دیا۔ طوفان آیا اور ساری زمین ڈوب گئی۔ صرف وہی گنتی کے مسلمان اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا جو کشتی میں لے لیا گیا تھا بچ گیا۔ وہی انسان کشتی میں آئے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ نبیوں کی تعداد مقرر کرنا جائز نہیں، کیونکہ تعداد مقرر کرنے اور اسی تعداد پر ایمان رکھنے سے یہ خرابی لازم آ جائے گی کہ اگر جتنے نبی آئے ان کے ہماری گنتی کم ہوئی تو نبی جو نبی نہیں تھے ان کو ہم نے نبوت سے خارج کر دیا، اور اگر جتنے نبی آئے ان سے ہماری گنتی زیادہ ہوئی تو نبی جو نبی نہیں تھے ان کو ہم نے نبی مان لیا۔ یہ دونوں باتیں اس لیے ٹھیک نہیں کہ پہلی صورت میں نبی نبوت سے خارج ہو جائے اور دوسری صورت میں جو نبی نہیں ہے وہ بھی نبی مانے جائیں۔ اور اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ نبی کا نبی نہ ماننا یا ایسے کو نبی مان لینا جو نبی نہ ہو کفر ہے۔ اس لیے اعتقاد یہ رکھنا چاہیے کہ ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے۔ نبیوں کے الگ الگ درجے ہیں، کچھ نبی کچھ سے فضیلت رکھتے ہیں اور کچھ میں افضل ہمارے آقا، اور ان سب میں افضل ہمارے آقا و مولا سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے سرکار کے بعد یہ سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کا ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا درجہ ہے۔ ان پانچوں نبیوں کو مرسلین اولو العزم کہتے ہیں، اور پانچوں باقی تمام نبیوں، رسولوں، انسان، فرشتے، جن اور اللہ کی تمام مخلوق سے افضل ہیں۔ جس طرح حضور تمام رسولوں کے سردار اور سب سے افضل ہیں تو ان کی امت بھی انہی کے صدقے اور انہی کے صدقے توفیل میں تمام امتوں سے افضل ہے۔ تمام نبی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت والے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک چوڑے چمار معاذ اللہ کی طرح ہیں، کفر اور بے ادبی ہے۔ نبی کے نبوت کے بارے میں سچے ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ نبی اپنی سچائی کا اعلانیہ دعویٰ کر کے وہ چیزیں جو عادت کے اعتبار سے محال ہیں انہیں ظاہر کرنے کا ذمہ لیتا ہے، اور جو لوگ نبی کی نبوت اور صداقت کا انکار کرتے ہیں یا ان کافروں کو چیلنج کرتے ہیں کہ اگر تم میں سچائی ہو تو تم بھی ایسا کر کے دکھاؤ، لیکن سارے کے سارے کافر عاجز رہ جاتے ہیں، اور نبی اپنے دعوے میں کامیاب ہو کر عادت کے اعتبار سے جو چیز محال ہوتی ہے ان کو اللہ کے حکم سے ظاہر کرتا ہے، اور اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا یعنی کہ چھڑی کا سانپ ہو جانا، ان کی ہتھیلی میں چمک کا پیدا ہونا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو جلانا، اور پیدائشی اندھوں اور کوڑیوں کو اچھا کر دینا، اور ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تو بہت سے معجزات ہیں۔ جو شخص نبی نہ ہو
اور اپنے آپ کو نبی کہے، وہ نبیوں کی طرح عادت کے خلاف اپنے دعوے کے مطابق کوئی کام نہیں کر سکتا، ورنہ سچے اور جھوٹے میں فرق نہیں رہ جاتا۔ کسی نبی سے اگر اظہار نبوت کے بعد عادت کے خلاف کوئی کام ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ نبی سے اس کے اظہار نبوت سے پہلے کوئی کام عادت کے خلاف ظاہر ہو تو اسے ارحاس کہتے ہیں۔ خلاف عادت کام کا مطلب ایسے کام ہے جس سے عقل تسلیم کرنے سے عاجز ہو اور جن کا کرنا عام آدمی کے لیے ناممکن ہو، اور ولی سے ایسی بات ظاہر ہو تو اسے کرامات کہتے ہیں۔ عام مومنین سے اگر اس طرح کا کوئی کام ہوتا ہے تو اسے معنت کہتے ہیں، اور بے باک لوگوں جیسے فاسق، فاجر یا کافروں سے جو ان کے مطابق ظاہر ہو اسے استدراج کہتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں اسی طرح حقیقی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے، کھاتے پیتے ہیں، جہاں چاہے آتے جاتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے کے مطابق نبیوں پر ایک آن کے لیے موت آئی اور پھر اسی طرح زندہ ہو گئے جیسے پہلے تھے۔ ان کی حیات شہیدوں کی حیات سے کہیں زیادہ بلند و بالا ہے۔ اسی لیے شریعت کا قانون یہ ہے کہ شہادت کے بعد شہید کا ترکہ بچا ہوا ہوگا، تقسیم ہوگا، ان کی بیوی عدت گزار کر دوسرا نکاح کر سکتی ہے، لیکن نبیوں کے یہاں یہ جائز نہیں۔ اب تک نبوت کے بارے میں جو عقیدے بتائے گئے ان میں تمام نبی شریک ہیں۔